جی ناظرین، بات کریں گے آزاد جموں کشمیر میں ایک طرف تو بلدیاتی الیکشن کا معاملہ ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے معاملے پہ کہ وہاں کے وائس چانسلر اور جو رجسٹرار ہیں ان پر بہت سی باتیں آ رہی ہیں. ایون ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طریقے سے بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیسے رکھا گیا. سب سے پہلے میں آپ سے یہی سٹوری رکھتا ہوں کہ جناب ایک بچی ہے، افیرہ عباسی اس کا نام ہے، اور وہ بچی ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے، 3rd سیمسٹر کی، آزاد جموں کشمیر مظفر آباد میں، اور اس نے گولڈ میڈل بھی لیا ہے. اسی سے آپ اندازہ بی ایس میں اس نے گولڈ میڈل لیا، اور اس کی بیس پہ آزاد جموں کشمیر میں وہ لیکچرشپ بھی، یعنی وہ لیکچرز بھی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایم فل 3rd سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ بھی تھی. اب اچانک کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ دیکھتے ہیں جیسے اب کیونکہ وہاں پہ بھی سیاست گھسی ہوئی ہے، تو یونیورسٹی میں جناب ہڑتالیں ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، تو کبھی وی سی احتجاج کروا رہا ہے، کبھی رجسٹرار کروا رہا ہے، کبھی حکومت خود کہہ رہی ہوتی ہے. تو یوں یعنی بچوں کو بھی وہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. تو یوں یہ جو بچی تھی، یہ شاید اس نے ایک واٹس اپ گروپ میں بڑی شارٹ کٹ میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ شارٹ کٹ یعنی گروپ میں اس نے بات کر دی کہ جناب ہمارا تعلق نہیں ہے، کسی بھی احتجاج کا حصہ نہیں بننا نہیں چاہیے. تو اس بیس پہ اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کا موبائل جو ہے وہ اٹھایا گیا. یعنی اس قدر یہ مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر ہے. تو ایک تو ہائر ایجوکیشن کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی، باقی جو کلیم عباسی صاحب ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں، تو ان کا تو مقالہ جعلی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس پہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ذرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ اگر واقعی ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ جعلی ہے تو ان کو سزا قرار واقعی سزا دے دیں، نہیں تو پھر ان کو کلیئر کرنے پتہ چلے وہ واقعی وائس چانسلر ہیں. اسی طرح رجسٹرار صاحبہ وہ خود فیمیل ہیں. اگر آپ اسی سے اندازہ کریں، یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، آزاد جموں کشمیر میں یہ یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے. ایک بچی جو گولڈ میڈل جس نے لیا ہے بی ایس میں، اور ایک ویڈیو آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ صدر ریاست آزاد کشمیر برسر سلطان سے گولڈ میڈل، یعنی اس کو بلایا گیا گولڈ میڈل کے لیے، اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس سے بڑا تماچا کیا ہو سکتا ہے اس سسٹم کے خلاف؟ اگر اس میں بھی ہائر ایجوکیشن خاموش رہے گی، گورنمنٹ خاموش رہے گی، پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ اس پہ نوٹس لے. صدر ریاست اگر اس کے منہ پہ یہ تھپڑ لگ گیا کہ کھڑے ہو کے بچی کہتی ہے کہ میں آپ سے نہیں لینا چاہتی کیونکہ میرے تحفظات ہیں، تو وہ صدر کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے اس تحقیقات تک نہیں کرائی، اس بچی کو بلایا نہیں. اینی ہاؤ اس بچی کو پرسنل کیا گیا، بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے کہ وائس چانسلر یا رجسٹرار کہے. اگر خدا نخواستہ سمجھتے ہیں کہ بچی کا ہی سارا قصور ہے، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ 3 سیمسٹر اس بچی نے کیے، اور اس بچی کو 3rd سیمسٹر میں کہا جائے کہ 1st سیمسٹر کا آپ کا یہ معاملہ رہ گیا ہے، آپ کی فیس رہ گئی ہے. اور اگر فی کا مسئلہ بھی ہے، فی بھی زبردستی اس بچی سے کیسے لی گئی؟ اس نے فوراً فیس جمع کرا دی گئی. جب فیس جمع کرا دی گئی تو اس کا پہلے موبائل اٹھایا گیا کہ آپ اس بچی نے میسیج کیوں کیے. تو یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ مقبوضہ کشمیر نہیں، یہ آزاد جموں کشمیر کا واقعہ ہے. اور 3-4 دن تک اس کا موبائل لیا گیا، موبائل لے کر پھر وائس چانسلر کے آفس میں، کبھی رجسٹرار کے آفس میں جاتا رہا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ذرا معاملہ دیکھا جائے اور اس بچی کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے کہ جس طریقے سے اس کے ساتھ یہ کیا گیا. بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. کوشش کی جائے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. دوسرا اہم معاملہ ہے وہ ہے بلدیاتی الیکشن کا آزاد جموں کشمیر کا. اپوزیشن بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو، لیکن چیف الیکشن کمشنر کیونکہ وہ اسلام آباد موجود تھے اور ان کو بھی بہت سے پیغامات دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن یعنی الیکشن نہ ہی ہوں. تحریک انصاف یہ چاہتی ہے، اور اسپیشلی جو سردار تنویر الیاس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور ان کے چند لوگ تو چاہتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی چاہتے. شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سارے ایگری ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے بعد فیس سیونگ کے لیے سوائے بلدیاتی الیکشن کے کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور بلدیات ہونے بھی چاہیے. 31 برس کے بعد اگر سردار تنویر الیاس بلدیاتی الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گئے اور گراس روٹ لیول پر پاور شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے کریڈٹ ہے، اور وہ کریڈٹ لینے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت باقی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ جناب یہ معاملہ ہو. اور انہوں نے رانا ثناء اللہ سے بھی پہلے بھی لیٹر نکلوایا، پھر ریکویسٹ کی گئی، پھر لیٹر نکلوایا. اور بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے عام شہریوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہے گی آزاد جموں کشمیر کسی بھی صوبے سے پولیس یا آرمی نہیں لے سکتی. ذرا آرمی ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. آرمی کے حوالے سے ریکویسٹ کی گئی تو فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کر دیا، پولیس کے معاملے میں بھی وہ انکار کر رہی ہے، اور باقی دیگر صوبوں کو بھی الاؤ نہیں کر رہی. اگر آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر یا چیف سیکرٹری چاہے کہ پنجاب سے لی جائے، پولیس لی جائے، گلگت بلتستان سے لی جائے یا کے پی کے سے لی جائے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں سے بھی فیڈرل کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا. یہ وہ قانونی نقطہ ہے جس کو عام شہری کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس پوری سچویشن میں اپوزیشن جو ہے وہ عوام کو
استعمال کر رہی ہے، عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کر رہی ہے کہ بجائے اس کے ایک الیکشن میں جانے کے لیے، ہاں اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. جو پولیس، بہت کم پولیس ہے آزاد جموں کشمیر کے پاس. پہلی بات ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں جس طرح خوف و راز پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب گراس روٹ لیول پہ الیکشن ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، اور اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے حکومت پہ ڈالیں گے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہ بات کر کے آزاد جموں کشمیر عوام کی کا ہی تو یہ سٹیٹس بتانا چاہ رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی عوام پڑھی لکھی نہیں ہے کیا، وہ کیوں لڑیں گے، وہ کیوں ایک دوسرے کو ماریں گے. کہ یہ آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب قتل و غارت ہوگی، گراس روٹ لیول پہ نقصان ہوگا تو حکومت رسپانسیبل ہوں گی. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ آزاد کشمیر ہوں گے. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اپوزیشن اس وقت مکمل طور پر وہاں پر ایکسپوز ہو چکی ہے. آزاد کشمیر اور اوورسیز جتنے بھی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کھیل اپوزیشن اب کر رہی ہے. اگر حکومت کروانے کے لیے تیار ہوگی الیکشن، جو پہلے نہیں تھی، تو پھر اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ خاموشی سے الیکشن میں جاتی، آلدو کہ انہوں نے ہارنا ہی تھا. سوائے پیپلز پارٹی کے وہاں پر جو چند سیٹیں، اس کے علاوہ تو آزاد حیثیت میں ہی لوگوں نے جیتنا ہے یا تحریک انصاف نے. تو باقی نون لیگ تو بہت برے حالات ہیں وہاں پر. اور شاہ غلام قادر صاحب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ اب چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کے پاس یہاں پہ آئیں کیونکہ ان کے حلقے میں برف باری شروع ہو جائے گی اور وہ سردی میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے. اور کہاں جائے گا، وہاں پر جا کے کمپین کرے گا. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے 29 لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہیں، 50 لاکھ سے زائد آبادی ہے، ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. یعنی گراس روٹ لیول پر جب بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے تو گراس روٹ لیول پر کام بھی نہیں ہوگا. تو ان سے دور رکھا گیا ہے. اور ہم بات مقبوضہ کشمیر کے کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اپنی ہی لیڈرشپ اب اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہوگی. اس سے بڑا غیر جمہوری عمل کیا ہوگا کہ آج اپوزیشن جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی پھر رہی ہے اور وہ وفاقی حکومت کی یا رانا ثناء اللہ کی منتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مہربانی کریں، آپ الیکشن نہ ہونے دیں، آپ کوئی چیز نہ بھیجیں. وفاق ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت جو ہے وہ الیکشن نہ کرے. تو ایک تو یہ چیز عوام کو کلیئر ہونی چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی دیگر جماعتیں ہیں، جو یہ اگر وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن عوام اس سے زیادہ بیوقوف نہیں بن سکتی کیونکہ ظاہر ہے 31 برس تک تو یہی حکومتیں رہی ہیں. 2011 کی جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن عام پبلک کو بھی پتہ ہے کہ اعلانات کیا ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی کیا اعلانات کرتی تھی کہ آتے ہی ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے. راجہ فاروق حیدر کی ذرا تقاریر نکال دیں، میں کل پرسوں آپ کو دکھا دوں گا. 2016 میں جب بلدیاتی جو الیکشن تھے آزاد جموں کشمیر میں، انہوں نے کیا اعلانات کیے تھے. پھر برس سلطان کی بھی تقاریر نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 3 ماہ میں بلدیاتی الیکشن کرواؤں گا. تو یہ عوام کو ووٹ لیتے وقت تو یہ سارا کچھ یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود بن جاتے ہیں. تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو کر کے وہ کیوں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں. یہ کریڈٹ ضرور پی ٹی آئی کو جاتا ہے، الیکشن ہوں یا نہ ہوں. اب دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اے جے کے میں، وہ نہیں چاہتی. یہ چیزیں تو کچھ تھی کلیئر ہو جائیں. اور پہلے جو میں نے سٹوری آپ سے شیئر کی ہے کہ وہ بچی جو افیرہ عباسی ہے، اس کو انصاف دیا جائے کہ وہ اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، اور کبھی کیا بہانہ، لیکن ایک پڑھی لکھی بچی کے ساتھ اس طریقے سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ انتہائی بد سلوکی ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جس طرح ہو رہا ہے. اور صدر ریاست جانتے ہوئے خاموش ہیں، اور اگر ہائر ایجوکیشن بھی خاموش رہے گی تو پھر آنے والے دنوں میں کیا ایگزامپل سیٹ کریں گے آپ. ہراسمنٹ کے اتنے کیسز ہیں، میں اس کے اوپر پوری ایک سٹوری آپ سے شیئر کروں گا کہ آزاد جموں کشمیر کی یونیورسٹیوں میں کس قدر کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ اب سٹوری آپ کے پاس آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن دبا دی جاتی ہیں. ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ بچیوں کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے تاکہ بچیاں جو پڑھنے آتی ہیں وہ ان کے لیے مزید مشکلات نہ ہوں. ایک بچی جس نے بی ایس میں گولڈ میڈل لیا، وہ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہے اور 3rd سیمسٹر میں ہے، اور اس کو کسی وجہ، یعنی وہ تو لگ رہا ہے پرسنل گرج ہے. یعنی افسوس یہ ہے کہ یہاں جو ہائر ایجوکیشن کی یا باقی ادارے کیا کر رہے ہیں کہ پرسنل گرج کی وجہ سے اس کو یہاں سے نکالا گیا. ادروائز ان سے پوچھا جائے کہ 3rd سیمسٹر تک کیسے پہنچ گئی، اس بچی نے گولڈ میڈل کیسے لے لیا. کہ اگر وہ اتنی نالائق بچی ہے تو وہ یہ کیا سسٹم سارا اتنا فیلئر ہے سسٹم کا. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. کوشش کی جائے کہ ان معاملات کو وہاں ہی نپٹا جائے، نہ کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی معاملہ کیا جائے. کل انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اٹھائیں گی کہ ایک آزاد کشمیر میں ایک بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا، افسوس کی بات. ابھی تک لیتے ہیں.